نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر 9 ہجری میں عمرے کا ارادہ فرمایا تھا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کئی سو صحابہ کے ساتھ احرام باندھ کر مقام حدیبیہ پر پہنچ گئے۔ سفیر اس کو بنایا جاتا تھا جو بڑا سمجھدار اور زیرک آدمی ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جس کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے انہیں سفیر بنا کر کے مکہ مکرمہ میں بھیج دیا اور 2 ٹارگٹ دیے اپنے سفیر کو، 2 باتیں فرمائے ایک تو جا کے مکے والوں کو بتاؤ کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، اللہ کے گھر کا دیدار کرنے آئے، اور بڑے پرامن طریقے سے ہم طواف کریں گے، سعی کریں گے، عمرہ کریں گے، لوٹ جائیں گے۔ یہ ہمارا واحد ایجنڈا ہے، اس کے علاوہ کوئی پروگرام نہیں ہے۔ اور دوسرا انہیں یہ بتاؤ ان لوگوں کو جو ایک زمانے سے مکہ مکرمہ میں کفار مکہ کے ظلم سہ رہے ہیں، ہمارے وہ غلام جو یہاں بڑی تکلیف میں ہیں، ان کو یہ خبر دے دو، عثمان انہیں میرا پیغام دے دینا کہ اب تمہاری مشکلات کے دن تھوڑے رہ گئے، اب بڑی جلدی اللہ تبارک و تعالی دین اسلام کو فتح عطا فرما دے گا۔ حضرت عثمان غنی تشریف لے گئے۔ جب حضرت عثمان غنی وہاں پہنچے تو کفار نے آپ کو روک لیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ رکیے، دیر ہو گئی۔ ادھر ابو سفیان نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ اگر چاہیں تو وہ سامنے بیت اللہ شریف ہے، طواف کریں، آب زمزم پئیں، حجر اسود پہ جائیں، مقام ابراہیم پہ جائیں، صفا مروہ کریں، آپ چاہیں تو کر لیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تڑپ رہا ہوں کعبے کے طواف کے لیے، لیکن میں بیت اللہ کا طواف اسی وقت کروں گا جب آگے آگے مجھے میرے مصطفیٰ کریم نظر آئیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لوگ آج پوچھتے ہیں کہ بغیر مدینہ شریف جائے حج مکمل نہیں ہوتا۔ میں نے کہا مدینہ شریف کے بغیر حج ہو جاتا ہے، پر مدینے والے کے بغیر نہیں ہوتا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا صحیح مسلم میں خذوا عنی مناسککم، حج کے طریقے مجھ سے سیکھو۔ اللہ نے تو کہہ دیا حج کرو، تفصیل تو بتائی نہیں، تو اب آپ کو حضور سے سیکھنا پڑے گا۔ مدینے کے بغیر تو شاید حج ہو جائے، پر مدینے والے کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں طواف ضرور کروں گا، پر اس وقت کروں گا جب مجھے حضور آگے آگے نظر آئیں گے۔ ادھر ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں بھی کہا اپنوں کا نہ پتہ ہوتا ہے، دل بدستاور کے حج اکبر است۔ جو دل ہوتے ہیں نا، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ یہ کئی دفعہ جسم علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں پر یہ اکٹھے دھڑک رہے ہوتے ہیں، تو دل کو راہ ہوتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی تو طواف کر رہے ہوں گے، صفا مروہ میں ہوں گے، بڑی موج ہوگی، آب زمزم کھول کے پی رہے ہوں گے۔ حضور نے سامنے والے کا چہرہ غور سے دیکھا، فرمایا عثمان کو تم زیادہ جانتے ہو کہ میں زیادہ جانتا ہوں؟ یا رسول اللہ آپ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا پھر فکر نہ کرو، عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ اب بات ختم ہو گئی، میرے بغیر عثمان طواف نہیں کرے گا، ختم ہو گئی۔ اب کسی نے افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام تک بھی خبر آئی۔ حضور جانتے تھے ہمارا دل نہیں کرتا کوئی انتشاری بات کرنے کو، لیکن جب لوگ کرتے ہیں تو پھر دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہاں سب نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، حضور پریشان ہوئے، صحابہ کو مشورے کے لیے بھی بلایا، بیعت رضوان بھی ہوئی۔ اگر علم غیب ہوتا، یہ سارا کچھ نہ ہوتا۔ اور میں نے کہا خدا کے بندے، اگر حضور اپنا علم غیب اس وقت ظاہر کرتے تو حضرت عثمان کے لیے قرآن کی آیتیں نہ نازل ہوتی، اس بیعت کے تذکرے نہ ہوتے۔ ہر بات پہ لوگ معاذ اللہ تعالیٰ، اب دیکھیے نا یہاں یہ جملہ چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم قوم کو کیا دے رہے ہو؟ لوگوں کو کیا بتا رہے ہو کہ نبی پاک علیہ السلام اندھیرے میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے تھے؟
کیا بتا رہے؟ آج انٹیلیجنس کی رپورٹس بتا دیتی ہیں کہ وہ فلاں کس طرح کا ماحول ہے اور آپ نے کس طرح کرنا ہے، تو تمہیں اپنی خفیہ ایجنسیوں کے مطابق تم فیصلہ کرو تو کہتے ہو ہم بھئی اندھیرے میں فیصلہ نہیں کر رہے، ہمیں رپورٹ ہے تو فیصلہ کر رہے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں تم لوگوں کو یہ بتا رہے ہو کہ حضور اندھیرے میں فیصلہ کر دیتے تھے، پتہ ہی نہیں تھا۔ کس طرح کی بات کرتے ہو؟ میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس طرح کا علم عطا فرمایا ہے کہ جو تمہارے ذہن میں ہو مجھ سے پوچھو، میں فوراً تمہیں جواب دوں گا۔ لیکن لوگ اڑ گئے ہیں، کیا کیا جائے؟ اور عجیب فلسفہ ہے، یہاں بھی گرہ لگا دی، پتہ ہوتا تو یہ سارا۔ اور میں نے کہا خدا کے بندے اگر یہ سارا کچھ نہ ہوتا تو پھر یہ آیتیں کیسے نازل ہوتی؟ پھر صبح قیامت تک حضرت عثمان غنی کی عظمتوں کا کیسے پتہ چلتا؟ جب خبر ملی نا کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا تو حضور نے صحابہ کو بلایا، فرمایا آؤ میری بیعت کرو، حالانکہ بیعت پہلے ہو چکی، آؤ دوبارہ بیعت کرو۔ یا رسول اللہ کس چیز کی بیعت کرنی ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے جائیں گے نہیں، ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے جائیں گے۔ اور حوالہ کسی نے دیکھنا ہو علامہ اسماعیل حقی کا تو میں دکھاؤں گا، جس شخص نے دوڑ کر سب سے پہلے نبی پاک کی بیعت کی وہ مولا علی شیر خدا تھے، کہ یا رسول اللہ جانا ہی نہیں عثمان کا خون کا بدلہ لیے بغیر۔ سب سے پہلے شیر خدا آگے بڑھے۔ آج لوگ انہی لوگوں میں اختلاف دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح لا حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دوڑ کر حضرت شیر خدا آگے بڑھے کہ حضور میں بیعت کرتا ہوں۔ نبی پاک نے صحابہ کے ہاتھوں میں بیعت ہو رہی ہے۔ یہ وہ والا واقعہ نہیں جو اس چوک میں پیش آیا تھا، یہ وہ والا واقعہ نہیں جو میرے ساتھ ہوا تھا تو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ وہ والا واقعہ ہے جو رب کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائے کہ رب کریم کو اتنا محبوب ہے یہ انداز کہ قرآن میں بیان کیا۔ ایک درخت تھا، کانٹوں والا درخت، اس کو شارحین نے لکھا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بیری کا درخت تھا۔ نبی پاک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، فرمایا بیعت کرو سارے۔ کن کے لیے بیعت ہو رہی ہے؟ حضرت عثمان غنی کے لیے۔ ایک بیعت دین کے لیے ہوئی، قرآن کے لیے ہوئی، حدیث کے لیے ہوئی، اللہ کی توحید کے لیے، اور آج نئے سرے سے بیعت ہو رہی ہے۔ کس کے لیے؟ بول کے بتائیے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اس شخص کی عظمت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے جن کے لیے نبی پاک نے خاص کر کے تخصیص کر کے ایز اے اسپیشل بیعت لی۔ اور صحابہ نے جب بیعت کی تو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن مجید کی سورہ فتح کی آیت نمبر 18 میں بیان کیا، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، فرمایا محبوب تحقیق اللہ ان مومنوں سے راضی ہے جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ تحقیق اللہ ان سے راضی ہوا، ان ایمان والوں سے جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے، درخت کے نیچے تحت الشجرہ۔ قرآن مجید کے الفاظ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو حضرت عثمان غنی کی عظمت کا پتہ چلے گا، اور اس واقعے کی حساسیت کی آپ کو سمجھ آئے گی کہ بیعتیں تو مسجد میں بھی ہوئی، لیکن نام لے کے نہیں کہا محبوب جنہوں نے مسجد میں بیعت کی، نام لے کے نہیں کہا، حالانکہ وہ بیعتیں بھی اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ بیعتیں تو میرے بھائی نبی پاک نے بیت اللہ شریف کے پاس بھی کی، مسجد نبوی میں بھی کی، لیکن یہاں نام لے کر کوئی بھول نہ جائے۔ کسی نے کہہ دینا تھا کوئی اور بیعت تھی جی، لوگ شرح کر رہے ہیں نا مرد، وہ تو کسی اور کی بیعت، نام لے کے کہا محبوب تحت الشجرہ، وہ جو درخت کے نیچے بیعت ہوئی، وہ جو بیعت درخت کے نیچے ہوئی، اور جنہوں نے بیعت کی لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا۔ اللہ ان مومنوں سے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کس طرح راضی ہوا ہے؟ فرمایا آج جس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے رب کریم نے وعدہ کر لیا سب کو جنت عطا فرمائے گا، جنتی ہو گئے سارے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عظمت، یہ شان قرآن پاک نے بیان کر دی کہ حضرت عثمان کے نام پر صحابہ جمع ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں فرما دیا۔ میرے عزیز دوستو، حضرت عثمان غنی کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی، بڑا مرتبہ دیا، بڑے حسین و جمیل، بڑے خوبصورت آدمی تھے۔ دیکھو نا کیا شان ہے حضرت عثمان ذی النورین،
یہ ذوالنورین کا کیا معنی ہے؟ دو نور کون ہے؟ حضور کی دو صاحبزادیاں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. دو نوروں والے حضرت عثمانی کا.